کسی خطے کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں. وقتی کنٹرول کیسے ہوگا, دور رس کنٹرول کیسے اچیو کیا جائے گا. وقتی کنٹرول تو بڑا آسان ہے نا کہ بھائی آپ گلگت میں وقتی کنٹرول کون سا مشکل کام ہے. یہ تو مطلب جو انجینئرز ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں وہ تو میں کہتا ہوں کہ بہت بڑے لوگ ہیں. مطلب مجھے اور آپ کو کل بتائیں کہ جا کے گلگت بلتستان والوں کو ایک مہینے کے لیے ذرا خاموش کرا ہے, کوئی مشکل کام ہے. میں اور آپ نے جا کے دو بیان چھوڑنے ہیں, 3-4 لوگوں کو 5-5 ہزار روپے دے کے, مطلب 25 ہزار میں ہمارا کام ہو جاتا ہے. اس کے بعد آگ لگنی ہے. وقتی کنٹرول تو آسان ہے, لیکن وقتی کنٹرول کافی نہیں ہوتا. دور رس کنٹرول, سسٹینیبل کنٹرول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. سسٹینیبل کنٹرول کے لیے کام کیا جاتا ہے جس کے اندر ایک فارمولا جو کولونائزر دانشوروں نے دنیا بھر میں بطور فارمولا لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ یہ کریں, اس خطے کے اندر تعلیم, صحت اور روزگار پرپسفلی سیز کریں تاکہ وہاں کا پروڈکٹیو ایج گروپ کا جو نوجوان ہے وہ اپنے بقایا کے لیے آؤٹ مائگریٹ کرنے پر مجبور ہو. اور جب وہ آؤٹ مائگریٹ کرے گا تو اس کے دو فائدے ہوں گے. وہ آؤٹ مائگریٹ کرے گا تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے وطن سے نکل کر کہیں اور آئے گا تو اپنا ویلیو سسٹم اس کو چھوڑنا پڑے گا. لانگ رن کنٹرول کے لیے ویلیو سسٹم کو توڑنا ضروری ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ پروڈکٹیو ایج گروپ نکلے گا تو پیچھے بچے گا کون وطن کے اندر؟ ایلڈرز اور انڈر ایج ویمن. دنیا کی تاریخ میں ریزسٹنس کے اندر بزرگ شامل ہوئے ہوں گے, بچے شامل ہوئے ہوں گے, عورتیں شامل ہوئی ہوں گی, لیکن ریزسٹنس کا مین فرنٹ تو پروڈکٹیو ایج گروپ رہا ہے نا. اس کو آپ ایک فارمولے کے تحت چھٹ سے اٹھا کے پھینک دیتے ہو باہر, پھر آپ کا کنٹرول آسان ہو جاتا ہے. اور جس کو آپ نے باہر نکال کے پھینکا ہے وہ باہر کے ویلیو سسٹم کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے نصاب کے ذریعے اس کے ذہن میں احساس کمتری ڈالی ہوئی ہے. تو وہ نکلتا ہے باہر, اور یہ گلگت بلتستان میں ہوا ہے. اور اس کے نتیجے میں روشن بھائی, میں دوبارہ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں, اس کے نتیجے میں نوجوانوں کے اندر یہ رویے پیدا ہوئے ہیں کہ بھائی دیکھو سروائیول واسکٹ اور پشاوری چپل پہننے میں ہے فی الحال. مطلب شوشا, مطلب میں نوجوانوں پہ تنقید کر کے نہیں کہہ رہا ہوں, میں ان